اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الفجر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے
کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اور دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں
چین پا چکی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم عالیہ کے آسان ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔